اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ تکویر میں قرآن شریف 14 آیتوں میں مسلسل قیامت یا اینڈ آف یونیورس، اینڈ آف ورلڈ کی بات کرتے ہیں، اور اس کے بعد 15ویں اور 16ویں آیت میں ایک ستارے کی قسم کھاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، اور نہیں میں قسم کھاتا مگر پیچھے ہٹ جانے والے ستارے کی جو چلتے چلتے چھپ جاتا۔ جب میں نے یہ آیات پہلی بار سنی تو میرے دل میں ایک عجیب سا تجسس ہوا، یہ کون سے ستارے ہیں جو چلتے چلتے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اسی قسم کیوں کھائی؟ اب اگر اس آیات میں استعمال ہوئے عربک الفاظ کا ہم جائزہ لیں تو پہلا لفظ فلا اقسم بالخنس، یہ لفظ سورہ ناس میں بھی استعمال ہوا ہے، شیطان کے لیے خناس، یعنی چھپ جانے والا، پیچھے ہٹ جانے والا۔ اور اس کے بعد ہے الجوار الکنس۔ الجوار کے معنی ہے پراکسیمیٹی، نیبرہڈ، آس پاس کی چیزیں۔ الجوار الکنس، کنس کے معنی ہے، عربک ورڈ کناسا سے نکلا ہے جس کے معنی ہے ٹو سویپ، یعنی جھاڑو پھیرنا، یا ویکیوم کی طرح اپنی طرف کھینچنا، یعنی ایسا ستارہ جو چلتے چلتے پیچھے ہٹ جاتا ہے، چھپ جاتا ہے، اور وہ اپنے آس پاس کی چیزوں کو، پراکسیمیٹی کی چیزوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو، پچھلی قسط میں ہم لوگوں نے یہ بات کی کہ جب کوئی ستارہ مرتا ہے، فلا اقسم بمواقع النجوم، تو اس کے انر کور سے بلیک ہول بن جاتا ہے۔ بلیک ہول ایک ایسا ستارہ ہے جو وہ سپیس ٹائم کی چادر میں پیچھے ہٹ جاتا ہے، چھپ جاتا ہے، نظر نہیں آتا۔ آپ کو یہ پتا ہوگا کہ بلیک ہول کوئی بھی لائٹ ایمٹ نہیں کرتا، وہ نظر نہیں آتا، اور اس کی گریویٹیشنل پل اتنی سٹرونگ ہوتی ہے کہ اس کے آس پاس کوئی بھی چیز ہو جو اس کی پراکسیمیٹی ہو، اسے وہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے ویکیوم کی طرح۔ بلیک ہول 630 ملین مائلز پر آور کی سپیڈ سے چلتا ہے اور 1000 روٹیشن پر سیکنڈ سے گھومتا ہے، اور اپنے آس پاس کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہے اسے اپنی طرف کھینچتا رہتا۔ پر یہ یاد رکھیا گیا کہ بلیک ہول میں سے کوئی بھی چیز نہیں گزر سکتی، نہ لائٹ گزر سکتی ہے، نہ انرجی گزر سکتی ہے، اور نہ ہی اس میں سے ماس گزر سکتا ہے، یعنی اس کائنات کی کوئی بھی چیز بلیک ہول میں سے پاس نہیں ہو سکتی، اور یہی وجہ ہے کہ وہ آپ کو نظر بھی نہیں آتا۔ یعنی بلیک ہول ایک ایسا ستارہ ہے جو اسپیس ٹائم میں پیچھے ہٹ گیا ہے، نظر نہیں آ رہا، اور وہ اپنی آس پاس جتنی بھی اس کے نیبر ہول ہے اسے اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ بالکل ہی فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس۔ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں 14 آیتیں قیامت یا اینڈ آف یونیورس کی بیان کرنے کے بعد فلا اقسم بالخنس کا ذکر کیوں کیا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری کائنات میں بلینز اینڈ ٹریلینز آف گیلیکسیز ہیں، اور ہر گیلیکسی کے بیچ میں، بالکل بیچ میں، جس کے ارد گرد یہ پوری گیلیکسی گھوم رہی ہے، اس کے بالکل بیچ میں ایک سپر میسو بلیک ہول ہوتا ہے۔ ہماری اپنی گیلیکسی ملکی وے کے درمیان میں جو سپر میسو بلیک ہول ہے اسے سیگیٹیریس اے کہتے ہیں۔ سیگیٹیریس اے سورج سے اتنا بڑا ہے کہ اگر آپ سورج کا اندازہ لیں، ایک سورج میں ایک ٹائم پہ 1.3 ملین زمینیں ہماری ارتھ سما سکتی ہیں، 13 لاکھ زمینیں سما سکتی ہیں، اور سیگیٹیریس اے ہمارے سورج سے بھی 4.3 ملین، 43 لاکھ گنا بڑا ہے۔ اتنا بڑا بلیک ہول ہے، اور ہماری کائنات میں ایک اندازے کے مطابق 100 ملین سے 1 بلین تک بلیک ہولز موجود ہیں، اور اسی طرح پوری کائنات میں ہر کہکشاں میں اسی طرح بلیک ہول موجود ہے۔ پر ان کا تعلق اینڈ آف یونیورس سے کیا ہے وہ ہم تب بات کریں گے جب ہمارا یہ سلسلہ شروع ہوگا۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے 14 آیتوں کے بعد اس ستارے کی قسم کھائی، اس کے بعد ذکر کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام کا، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ وما صاحبکم بمجنون، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جو آپ کے ساتھی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مجنون نہیں ہے۔ ذرا سوچئے، آج سے 1400 سال پہلے، 1500 سال پہلے آپ اس وقت کے لوگوں کو ایسے ستاروں کے بارے میں بتا رہے ہیں جو پیچھے چھپ جاتے ہیں جو اپنے آس پاس کی چیزوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، یعنی بلیک ہول کے بارے میں، تو وہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ آج بھی 2025 میں بھی بلیک ہول اور اس سے ریلیٹڈ انفارمیشن شاید 1% پاپولیشن کے پاس بھی نہ ہو، تو 1400 سال پہلے کے لوگ اس پر کیسے یقین کرتے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آیت نیچی، وما صاحبکم بمجنون، یہ آپ کے ساتھی مجنون نہیں ہیں، یہ آپ سے غیب کی باتیں بتانے میں کنجوسی نہیں کرتے، انہیں جو باتیں بتائی گئی ہیں یہ وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ پر سوال یہ ہے کہ بلیک ہول
حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ کیا ان کا آپس میں کوئی کنیکشن ہے؟ دوسری بات، کیا بلیک ہول ایک راستہ ہے؟ اور اگر یہ راستہ ہے تو یہ کہاں کا راستہ ہے؟ اور اگر یہ راستہ ہے تو ہم نے تو کہا اس میں کائنات کی کوئی بھی چیز نہیں گزر سکتی، نہ لائٹ، نہ ماس، نہ انرجی، تو پھر اس سے گزر کیا سکتا ہے؟ ان تمام سوالوں کے جواب دیں گے ہم اپنے آنے والے قسط میں۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ ہم ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔